अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। यह है प्रोग्राम व्यू 360। सफरी पाबंदियों पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में, इस पर मुख्तलिफ हलकों का रद्दअमल और कानूनी माहिर का तज्जिया आज के शो में। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। तारिकीन वतन को कबूल करने पर यूरोपीय मुल्कों में सख्त इख्तलाफ। इतनी ब्यूटीफुल पिक्स इन्होंने इतनी। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम हम आहंगी के फरोग की एक गैर मामूली कोशिश। और फिल्मों में हकीकत को पेश करने का नया जरिया, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे को आइन के मुताबिक करार दे दिया है, जो सदर के लिए एक अहम फतह है। के मुताबिक ईरान, लिबिया, सोमालिया, शाम और यमन से मुसाफिरों को अमरीकी वीज़ा हासिल करने के लिए यहाँ पहले से मौजूद किसी शख्स या इदारे से ठोस ताल्लुक ज़ाहिर करना होगा, जबकि शुमाली कोरिया और वेनेजुएला से मखसूस अफराद की आमद पर पाबंदी है। सदर ट्रंप ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे अमरीकी आइन की फतह करार दिया। ये हमारे आइन के लिए बहुत बड़ी फतह है। हमें सख्ती बरतनी होगी और अपनी हिफाजत करनी। कम अज कम ये यकीनी बनाना होगा कि जो लोग इस मुल्क में दाखिल हो रहे हैं उनकी जांच पड़ताल हो। नुखबत मलिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। नुखबत, सदर ट्रंप ने अपने बयान में मजीद ये कहा कि वो सही साबित हो गए और डेमोक्रेट्स और मीडिया का जो रेटरिक था वो गलत साबित हो गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा क्या है? जी सारा, ये अदालत ने ये फैसला जो है ये 5-4 की बुनियाद पे दिया है, यानी कि 5 जजेस जो है उन्होंने इसके हक में ये फैसला दिया और 4 जो है इसकी मुखालिफत करते रहे। ये जो 5 जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले की हिमायत की है, ये तमाम रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस वक्त ये फैसला दिया जा रहा था उस वक्त जो बहस सामने आई उसमें जो डेमोक्रेट जजेस हैं, स्पेशली जो जज हैं सोनिया सोटोमायर, उन्होंने कहा कि जो सदर ट्रंप हैं ये हुक्मनामा जो है ये बेसिकली और उनके जो जज्बात हैं ये मुसलमानों के खिलाफ जो है ये इकदाम उठाया जा रहा है, जो कि गलत है। लेकिन फैसला जब आया सामने तो रिपब्लिकन जजेस और स्पेशली जॉन रॉबर्ट्स ने ये कहा कि जज के जो सदर है उनके इख्तियारात में ये शामिल है, नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए ये सदर के इख्तियारात में है और इसका ताल्लुक जो है वो हरगिज़ किसी मुस्लिम बैन से नहीं है। इसके अलावा ये कि ये जो फैसला है इसके ये इंतहाई ये आईनी है और इसमें अगर सदर चाहें तो वो इसमें मज़ीद ममालिक को शामिल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे आपने बताया कि इसमें 5 ममालिक जो मेनली मुस्लिम मुल्क हैं वो शामिल हैं। इसमें एक और मुल्क का नाम भी सामने आ रहा है जिसका नाम चाड है, ये भी मुस्लिम मुल्क है। वेनेजुएला और शुमाली कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो भी हैं। अब हमने ये देखा कि जब ये फैसला सामने आया तो उसके बाद फौरी तौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर डीसी में बहुत सारे लोग जमा हुए, बहुत सारी तंजीमें जो मुसलमानों के हकूक़ के लिए यहाँ पे काम कर रही हैं, जो महाजरीन के लिए काम कर रही हैं, वो यहाँ जमा हुई। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया और इस फैसले के ख़िलाफ़ काफ़ी नारेबाजी की। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आपका क्या ख्याल है? वो मैं अमेरिकन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे ख़ानदान पाकिस्तान से है और ये डिसीजन से मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। सोचने की समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो क्यों रहा है और अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। और ये 50 साल पहला यही सी जैपनीज इनकनेशन दे नाल और ये मुस्लिम बैन सबको लगता है ये अमेरिकन का बेसिक प्रिंसिपल और लाइफ नहीं है ये। जी, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो तंजीमें काम कर रही हैं उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी जो है वो गम गुस्से का इजहार किया है। अमेरिका में जो अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन केयर के नाम से जो काम करती है तंजीम और ACLU, इन दोनों तंजीमों ने कहा है कि इस फैसले पे उन्हें खासी मायूसी हुई है और वो कोशिश करेंगे कि उन लोगों के साथ मिलकर काम करें जो इस मुल्क के जो यहाँ पे इस मुल्क की जो एक वापस लाया जा सके। जी ऑलराइट, नुखबत मलिक हमारे साथ थी अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने हमें तफसील दी इस फैसले की। थैंक यू नुखबत।
اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چیڈ کا نام جو ستمبر میں حکمنامہ آیا تھا، صدارتی حکمنامہ سفری پابندیوں کے حوالے سے، اس میں تھا، لیکن پھر اپریل میں اس کو نکال دیا گیا. اور ججز کا جس طرح سے ہمیں انہوں نے نخبت نے بتایا کہ جو قدامت پسند ججز ہیں انہوں نے اس سفری حکمنامے کے حق میں فیصلہ دیا، اور جو لبرل سائڈ پہ لین کرتے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور ACL جو کا ہم نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی کانگریس اب بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بدل سکتی ہے، کانگریس کے فلور پہ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کانگریس کی بات کریں تو وہاں پہ ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنزی گرام جو کہ ایک سینئر سینیٹر ہیں، انہوں نے اس فیصلے پہ اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مذہبی پابندی نہیں ہے. صدارتی حکمنامہ ان ملکوں کے بارے میں تھا جہاں حالات بے قابو ہیں، اور ہمیں یہ پتہ لگانے میں بہت مشکل ہوتی کہ وہاں سے دہشت گرد تو امریکہ نہیں آ رہے. لیکن ساتھ ہی سینیٹر گراہم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ انتہا پسند اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور اپنے تحفظ کے لیے ہمیں اسی مناسبت سے اقدامات کرنے ہوں گے. دوسری جانب ایوان نمائندگان میں قائد حزب اختلاف نینسی پیلوسی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خطرناک قرار دیا اور کہا کہ اس سے ہماری اقدار، سیکیورٹی اور آئین کو نقصان پہنچے گا. صدر خواہ حکمنامے میں کتنی ہی تبدیلیاں کر لیں، #مسلم بین ہمارے دور کی سب سے بڑی ناانصافیوں میں سے ایک رہے گا. سفری پابندیوں کا حکم نامہ صدر نے پچھلے سال اپنا عہدہ سنبھالنے کے ایک ہفتے بعد ہی 27 جنوری کو جاری کر دیا تھا، جس پر ملک بھر کے بڑے ایئرپورٹس پر احتجاج ہوا تھا. موجودہ حکم نامہ اس کی تیسری شکل ہے اور یہ ستمبر میں سامنے آیا. اسے بھی کئی ذیلی عدالتوں نے تو مسترد کر دیا تھا، لیکن امریکی سپریم کورٹ نے دسمبر میں بڑی حد تک اسے نافذ العمل قرار دیا. عدالت کے فیصلے کے اثرات کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے ماہر قانون خالد کالو سے. خالد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360. دسمبر میں ویسے تو ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بڑی حد تک یہ نافذ العمل ہی رہے گا. کل جو فیصلہ آیا اس میں چیف جسٹس جان رابرٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم اس پالیسی کے ساؤنڈنس پہ، یعنی اس کی کارآمد ہونے پہ یا اس کے اچھے ہونے پہ اپنا کوئی ریویو نہیں دے رہے ہیں. تو اس فیصلے سے عدالت نے کیا پیغام دیا ہے امریکی قوم کو؟ یہ جو عدالت وہی چیز کو فیس کر رہی ہے جو پالیٹکس میں ہے. جنرلی جو قانون ہوتا ہے وہ پالیٹکس کو مرر کرتا ہے، بلکہ تھوڑا سا پالیٹکس کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ جو قانون کے ٹھیک ہے، یہ آئینی ہے. اگر آپ قانون کو پڑھیں، اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ ایگزیکٹو کے پاس یہ پاور ہے تو اس کا جواب تو بڑا کلیئر ہے، پاور ہے. لیکن ان کے پاس پاور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یہ پاور استعمال کرنی چاہیے. وہ جو ہے نا، یہ پولیٹیکل آئیڈیاز جو ہیں ان کی یہ بیٹل چل رہی ہے بیٹوین دا کنزرویٹیوز اینڈ دا لبرلز. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب ٹیرفس لگا رہے ہیں جو کہ یہ امریکن ویلیو نہیں ہے، یہ ان امریکن ہے، وہ کر رہے ہیں. یہ پھر ڈیو پروسیس کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف جو امیگرینٹس بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی تو یہ اٹس اے پولیٹیکل تھنگ. جو پریزیڈنٹ ہے وہ پالیٹکس میں انوالو ہیں اور کورٹ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی پالیٹکس کے ساتھ شاید پورا ایگری نہیں کرتے، لیکن اگر ہم اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو یہ جو تیسرا ان کا ورژن ہے یہ کانسٹیٹیوشنل مسٹر جو ہے اس کو پاس کرتا ہے. اچھا، یہ فیصلہ جو اب آیا ہے، صدر ٹرمپ کے اختیارات ہوں یا پھر مستقبل میں آگے جو بھی صدور آتے ہیں ان کے اختیارات ہوں، اس کے حوالے سے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ کورٹ نے اس بارے میں بہت آرگیو کیا کہ صدر کے جو بیانات تھے اسلام مخالف اور مسلمانوں کے خلاف، ان کو اس فیصلے میں ایک سائیڈ نے فیکٹر ان نہیں کیا جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور دوسری سائیڈ جو اس کی مخالفت کر رہی تھی وہ فیکٹر ان کر رہے تھے. تو صدر کے اختیارات اور صدر کے جو ریٹرک ہیں، بیانات ہیں، ان کے لحاظ سے یہ مستقبل میں اس فیصلے کا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ رہے گا. ریٹرک جو ہے وہ پولیٹیکل ریٹرک جو ہے وہ جو 5 جسٹسز ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے، پالیٹکس میں اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میسج ہے اس کی ریٹرک کی وجہ سے اس کا جو میسج ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. تو یہ وہی میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس چیز کی ہے کہ یہ اگر پالیسی بنانے کی پاور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بنانی چاہیے. تو ان کے دیکھیں آئیڈیلز جو ہیں، امریکن آئیڈیلز اور امریکن لاز، یہ فیصلہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ابھی کنسسٹنٹ نہیں ہے. اور اسی لیے انہوں نے جان رابرٹس نے یہ کہا کہ ہم اس کی جو معقولیت ہے، اس کی جو کارآمد ہونے کا جو اس کا ایسپیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم فیصلہ اپنا نہیں دے رہے. اب یہ بتائیے کہ جس طرح ACLU نے بھی کہا کہ ابھی بھی کانگریس اس پہ ایکٹ کر سکتی ہے، کانگریس کو کیا اس معاملے میں اب پڑھنا چاہیے؟ چاہیے تو صحیح، وہی نا شوڈ دے، یس.
But could they? Probably not. یہ پالیٹکس ہے. جب تک کنزرویٹیوز میجورٹی میں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میجورٹی آف دی امریکنس ریگارڈلیس آف واٹ دے سے دے آر پرابلی اس چیز کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ پریسیڈنٹ لیتی ہے اوور دیز کنسرنس. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے نا, اگر ان کو یہاں سے پوچھا جائے تو واسٹ میجورٹی آف امریکنس جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے. یہ جو امریکن آئیڈیلز ہیں یہ ان کے اگینسٹ ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی یہاں پہ ہوتی ہیں جو آئیڈیلز پہ نہیں رہتی, لیکن آئیڈیلز کے تو مخالف ہوتی ہیں لیکن آئین سے مطابقت رکھتی ہیں وہ, اور یہ بھی اسی طرح کی ایک پالیسی ہے. خالد کالو ہمارے ساتھ تھے اس وقت. ماہر قانون, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شکریہ. تارکین وطن سے متعلق پالیسی کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کو اب ایک نئے چیلنج کا سامنا بھی ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور 17 ریاستوں نے ٹرمپ انتظامیہ پر غیر قانونی تارکین وطن کے بچے ان سے علیحدہ کرنے کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے. ان ریاستوں کا موقف ہے کہ اگرچہ صدر ٹرمپ نے اس پالیسی پر عمل درآمد گزشتہ ہفتے روک دی تھی, اس سے صورتحال میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آتی. دوسری جانب ایک وفاقی جج نے بھی حکومت کو غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو ان کے والدین سے فوری ملانے کا حکم دیا ہے. اس وقت تقریباً 2000 لاطینی امریکی بچے اپنے والدین سے الگ میں رہ رہے ہیں کیونکہ والدین کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. ایسے خاندانوں کو متحد رکھنے سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان میں آج ایک بل پر ووٹنگ ہوگی, تاہم اس کی کامیابی یقینی نہیں. امریکہ کے علاوہ یورپ کے کئی ملک بھی امیگریشن کے قوانین میں سختی برتنے لگے ہیں. بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں افریقہ سے بڑی تعداد میں نوجوان روزانہ کی بنیادوں پر بذریعہ کشتی یورپ کے ساحلوں پر پہنچ رہے ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے جاری اس سلسلے میں حال ہی میں اتنی شدت آئی کہ یورپی یونین کے 16 ملکوں نے اتوار کو ہنگامی اجلاس بلا لیا. اس موقع پر رکن ملکوں نے مسئلے کے حل میں سب کے کردار کی اہمیت پر تو اتفاق کیا, لیکن کون کتنا بوجھ اٹھائے گا اس پہ اختلاف رائے دور نہیں ہو سکا. اور اس کی بنیادی وجہ ڈبلن ریگولیشن کہلانے والا ایک اصول ہے جس کے تحت پناہ گزینوں کی پروسیسنگ اس ملک میں ہوگی جہاں انہوں نے پہلی بار قدم رکھا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برسلز میں اتوار کو ہونے والا یہ اجلاس اسپین کے ساحلوں پر 1500 سے زائد پناہ گزینوں کی آمد کے بعد ہنگامی طور پر بلایا گیا. گزشتہ ہفتے مالٹا اور اٹلی کی جانب سے پناہ گزینوں کو بچانے والے جہازوں کو لنگر انداز ہونے کی اجازت سے انکار کے بعد بالآخر اسپین نے انہیں مدد دینے کی حامی بھر. لیکن خطے کے دیگر ملکوں کی طرح اسپین کا بھی کہنا ہے کہ وہ یہ بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا. ہم اس عالمی چیلنج کے لیے ایک مشترکہ جوابی اقدام تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں. وہ چیلنج جو خاص طور پر اس وقت مغربی بحر روم سے آنے والے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے پیدا ہوا ہے, اس کے لیے ہم اپنے رکن ممالک سے بھی مدد کی درخواست کریں گے. مشرقی یورپی ملکوں چیک ریپبلک, ہنگری, پولینڈ اور یہ بوجھ بانٹنے سے سختی سے انکار کر دیا ہے, جس نے تمام یورپی یونین کے کسی متفقہ معاہدے پر پہنچنے کو زیادہ مشکل بنا دیا ہے. جرمن چانسلر اینگلا میرکل کے مطابق اس اجلاس میں ایسے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا کہ کس طرح یورپی یونین کے 2 یا 3 ملک تمام 28 ملکوں کا انتظار کیے بغیر کسی حل پر کام کر سکیں. ہم یورپین کونسل کی آئندہ ملاقات کے تناظر میں اس پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے پناہ گزینوں کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کے لیے 2 طرفہ یا 100 فریقی معاہدے ہوں گے. توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال سال کے دوسرے حصے میں بھی جاری رہے گا جب آسٹریا 28 ملکوں کے بلاک کی صدارت کرے گا. سالزبرگ میں 20 ستمبر کو لیڈروں کی میٹنگ کے دوران کم از کم ہمیں اہم پیش رفت کرنی چاہیے. اس معاملے میں یورپی سرحدوں پر انتظامی عملے کو مضبوط کرنا اور مشن کو وسیع کرنا بھی اہم ہے. غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا بھی ضروری ہوگا. میٹنگ کی فوری ضرورت کو ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب مالٹا اور اٹلی کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے بعد بحیرہ روم میں اتوار کے روز 239 افریقی پناہ گزینوں کے ایک جہاز کو بچا لیا گیا. زلات ساہوک کے ساتھ ندیم یعقوب, اردو VOA. یورپی یونین کا ایک بڑا اجلاس کل اور جمعے کو ہوگا جس میں افریقی تارکین وطن سمیت اہم امور پر بات چیت متوقع ہے. اور اب افغانستان, جہاں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے مطابق صرف 15 فروری سے 15 مئی کے دوران تشدد کے 5,500 سے زیادہ واقعات رونما ہوئے.
हुकूमत और तालिबान को अमन पर आमादा करने के लिए आम शहरियों का काबुल में धरना जारी है। इसका आगाज 1.5 माह कबल बतौर अमन मार्च सुबह हेलमंद से हुआ। शुरका 700 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके काबुल पहुंचे, लेकिन तालिबान ने उनके मुतालबात मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद अमन मार्च करने वालों ने काबुल में मुख्तलिफ सफारत खानों और आलमी तंजीमों के दफातर के बाहर धरनों का आगाज किया है। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के सरबराह टादमीची यामामोटो ने कहा है कि ये अफगान अवाम की आवाज़ है जिसे तालिबान समेत सब सुन रहे हैं। Everybody in the political circle is very much aware that it is a genuine movement. सियासी हलकों में हर किसी को इसका एहसास है कि ये एक पुरखुलूस मुहिम है और मेरे ख्याल से तालिबान को भी इसका पूरा इदराक है। इसीलिए वो इस मूवमेंट के खिलाफ इतना सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं क्योंकि अमन के लिए बेताब लोगों की आवाज़ बहुत ताकतवर और मजबूत है। Very strong. It's a very powerful voice. तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की कोशिशों के अब तक कोई खातिर खा नताइज सामने क्यों नहीं आ रहे? इस बारे में हमने अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के लिए साबिक अमेरिकी सफ़ीर रोनाल्ड न्यूमैन से बात की। आइए देखते हैं। पहली रुकावट तो ये है कि तालिबान अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। बिल आखिर अमन अफगान लोगों के दरमियान ही होना है। किसी भी हल के लिए एक मरकजी नुक्ता ये होगा कि अफगानिस्तान में शरीयत का क्या किरदार होगा। इस बारे में बातचीत अमेरिका और तालिबान के दरमियान तो हो नहीं सकती, तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान हो सकती है। मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर तालिबान सिर्फ अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने के बारे में बातचीत करना चाहते हैं ताकि वो अस्करी तौर पर बेहतर पोजीशन में हों। साबिक सफ़ीर न्यूमैन का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात से पहले तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि फ़रीक़ैन इसके ज़रिए अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ और अहम खबरें देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने अपने चीनी हम मनसब वाई फेंग ही से बातचीत को खुली और ईमानदाराना करार दिया। ये दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब बहराए जनूबी चीन और तिजारती महसूलात के मामले पर दोनों ममालिक में तनाव मौजूद है। वज़ीर दिफा मैटिस शुमाली कोरिया के मामले पर चीन के साथ ताउन में इजाफे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मैटिस 2014 के बाद चीन का दौरा करने वाले पहले अमरीकी वज़ीर दिफा हैं। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के करीब आग इतवार से लगी हुई है। आग फैलने से अब तक दर्जनों घरों को खाली करा लिया गया है। शदीद गर्मी के बायस लगने वाली आग दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से शिद्दत इख्तियार कर गई है। हालात बिगड़ने की सूरत में फौज इमदाद के लिए तैयार खड़ी है। खला में तहकीक के लिए भेजा गया जापानी एक्सप्लोरर हायाबुसा 3.5 साल का सफर तय करके एक सैयारचे पर पहुंचा है, जिसे इसकी शक्ल के बायस खलाई हीरा भी कहा जाता है। जापानी एक्सप्लोरर इस सैयारचे के नमूने जमा करेगा जिनसे निज़ाम शमसी और ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद के बारे में मालूमात मिल सकती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों की तफसील के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां आप वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रोग्राम्स बराह रास्त सुन सकते हैं और हमारे प्रोग्राम व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट भी दोबारा देख सकते हैं। दावत, आग और बर्फ, ये नाम है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक दस्तावेजी फिल्म का जो माहौलियाती तब्दीलियों की हकीकत को उजागर करती है। ये फिल्म बनाने में वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिससे माहौलियाती तब्दीलियों के ज़मीन पर तबाहकुन असरात हर जाविये से देखे जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी फिल्म बनाने के अमल को किस तरह बदल रही है, जानते हैं फिल्म मेकर एरिक स्ट्राउस से आज के टेक सेगमेंट में। ग्रीनलैंड में पिघलते ग्लेशियर्स से लेकर कैलिफोर्निया में जंगल की आग तक और सोमालिया के कहत से लेकर अमेज़न के ख़त्म होते जंगलों तक, ज़मीन की आबो हवा में तेज़ी से आने वाली तब्दीलियों को अनोखे अंदाज से पेश किया है एरिक स्ट्राउस और डैन फिंग डेनिस ने अपनी फिल्म सीरीज़ में वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी की मदद से। उम्मीद है जब लोग पूरी सीरीज देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि उनसे कुछ छुपा नहीं। हम सब के साथ ये होगा, चाहे हम कहीं भी रहते हों और कितना भी कमाते हों, सब पर इसका असर पड़ेगा और उन्हें इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि तमाम मुल्कों को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है।
واشنگٹن کے ایک فلمی میلے میں لوگوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جیمز ویلٹ کو فیسٹ یا دعوت نامی قسط میں پتہ چلا کہ ایمیزون کے جنگلوں میں کمی کی وجہ دراصل بڑے مویشی خانوں کی تعمیر کی وجہ ہے جو گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ واقعی اس میں کھو جاتے ہیں۔ آپ ان جانوروں کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی موت کی طرف چل کر جا رہے ہیں، اور یہ ایسے مناظر ہیں جنہیں آواز کی ضرورت نہیں۔ ورچوئل ریالٹی ایسا تجربہ ہے جس میں آپ خود کو اس ماحول میں محسوس کرتے ہیں جیسے آپ اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہوں، جیسے روایتی سینما میں ہوتا ہے۔ پیٹریشیا نے قحط کے موضوع پر ایک قسط دیکھی۔ جب آپ خود کو اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ اور بھی طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ فلم میکرز کا کہنا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں تبدیلی لانے کا احساس پیدا ہو، اور ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی اس ضمن میں مددگار ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی عام 2D یا 3D سینما کا متبادل بن سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے فلموں کے تجربے میں ایک نئی جہت متعارف کرائے گی، لیکن یہ عام سینما پر حاوی نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ورچوئل ریئلٹی کتنی جلدی سینما گھروں کی زینت بن پاتی ہے۔ پینلپی پولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ 67 سال میں پہلی بار بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اکثریتی مسلم اور اقلیتی ہندو آبادی کے مابین ہم آہنگی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ایسی نمائش کا اہتمام کیا گیا جس میں دنیا بھر میں پھیلے کشمیری مصوروں اور فنکاروں کی تخلیقات پیش کی گئیں۔ اس نمائش کے لیے 1 صدی پرانا ریشم کا کارخانہ بھی کھولا گیا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ 66 سال میں منعقد کی جانے والی یہ پہلی آرٹ نمائش تھی جس میں دنیا کے مختلف حصوں میں موجود کشمیری مصوروں اور دوسرے فنکاروں کے کام کو شامل کیا گیا۔ ان میں وہ کشمیری پنڈت یا برہمن ہندو آرٹسٹ بھی شامل ہیں جو 90 میں وادی کشمیر میں ہونے والی شورش کے آغاز پر یہاں سے نقل مکانی کی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم پوری دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے کشمیری پنڈت یا کوئی بھی ہیں in different parts, a lot of them migrated in 1990s turmoil کی وجہ سے. We bring all of them on a single art platform. So that was the idea behind this exhibition. نمائش 1 صدی پہلے یعنی 1917 میں قائم کیے گئے ریشم تیار کرنے والے ایک ایسے کارخانے میں منعقد کی گئی جو کئی دہائیوں سے بند پڑا ہے۔ We came here جو پچھلے 100 سال سے قریب ایک ٹائم پہ دنیا کی سب سے بڑی سلک فیکٹری تھی۔ اس کا ایک اپنا ایک وائبرنٹ ہسٹری ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی قریب پچھلے 50 سال سے خالی پڑی ہے۔ تو that is why we felt کہ we enter this space and recreate that energy, that history, that memory and a possibility of something new. ایک ہی چھت کے نیچے نمائش پر رکھے گئے آرٹ کے نمونوں کے ذریعے فنکاروں نے کشمیر کے حالات کی اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب یہ نمائش کشمیر کی جمالیاتی روایات کو پھر سے زندہ کرنے کی ایک سعی بھی تھی۔ I was very shocked to see that اتنی beautiful pics انہوں نے، اتنی beautiful paintings of artists انہوں نے مطلب ایسی کھنڈر میں کیوں رکھی ہے، abandoned place. And I came to know that this is not an abandoned place, this is the past of Kashmir. یہ وہ جگہ ہے which is the best place کہ ہم اپنے past کو پھر سے دیکھیں، ہم اس کو feel کر سکیں that pain. 8 روزہ نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر نریندر ناتھ ووہرا نے کہا کہ انہیں دکھ ہے کہ تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش نے وادی کشمیر میں فن اور ثقافت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA سری نگر۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے اور تجاویز آپ ہمیں دے سکتے ہیں facebook.com/VO اردو کے پیج کے ذریعے، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔